بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عظمت غدیر، یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حضرت فرماتے ہیں کہ غدیر وہ دن ہے جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا وصی، خلیفہ، ولی اور امام مقرر کیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اثبات پر انہوں نے خطبہ غدیر، آیت تبلیغ اور آیت ولایت کو بیان فرمایا اور فرماتے ہیں کہ عید غدیر اکمال دین اور اتمام نعمت کا دن ہے۔ پھر حضرت نے عید کی شرعی حیثیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اسلام میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو کا عنوان غدیر خم امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں ہے۔ سب سے افضل اور بہترین آیت جس کے ذریعے سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت پر استدلال کیا جاتا ہے وہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تہدیدی صورت میں یعنی دھمکی آمیز لہجے میں یہ کہا کہ اے رسول، جو پیغام تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اس کو پہنچا دو۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا خطبہ غدیر میں کہ معشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل اللہ علیہ وانا مبین لکم سبب نزول ہذہ الآیہ، کہ میں تمہارے لیے بیان کرنے والا ہوں کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو تہدید اور دھمکی آمیز لہجے میں یہ بار بار کہا کہ اے رسول پہنچا دو وہ امر، اگر تم نے نہ پہنچایا تو ایسا کہ تم نے کوئی بھی رسالت کا کام انجام نہ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کا شان نزول، سبب نزول بتا دیا اور فرمایا کہ ان جبرائیل حبت الیہ مرارا ثلاثا تأمرنی عن السلام ربی، کہ جبرائیل مجھ پر بار بار نازل ہوتا رہا اور اپنے رب جو کہ میرا رب سلام ہے، جس کی طرف سے سلامتی ہے، اس کی طرف سے پیغام پہنچاتا رہا اور کہتا رہا کہ ان اقوم فی ھذا المشہد، کہ میں اس مقام پر وہ امر، وہ اللہ کا حکم بیان کر دوں تمہارے لیے جو مجھ پر بار بار میرے رب کی طرف سے نازل ہوتا رہا۔ فعلم کل ابیض و اسود، اور میں ہر سفید اور کالے تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ یہاں پر یہ نقطہ واضح ہو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل ابیض و اسود، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی سفید چمڑی والا یا وہ افضل ہے اور کالی چمڑی والا جو ہے وہ مفضول ہے، یعنی وہ کم تر ہے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کل ابیض و اسود، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نسل تک، اب سے لے کر آخر تک جو بھی انسان آئے اس تک میں پیغام پہنچا دوں۔ وہ پیغام کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کائنات کے رسول نے فرمایا ان علی بن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی والامام بعدی، کہ علی علیہ السلام میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے اور میرے بعد تمہارے اوپر امام ہے۔ الذی محلہ محل ہارون، کہ جس کا مقام اور منزل میرے نزدیک وہی مقام اور منزل ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ وہو ولیکم، اور علی تمہارا ولی ہے، بعد اللہ و رسولہ،
کہ علی اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد تمہارا ولی ہے، تمہارا امام ہے، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہ ہمارا جو عنوان تھا عظمت غدیر، عظمت یوم عید غدیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں غدیر کے دن کی کیا عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین نبی سید الانبیاء سید الرسل آخری نبی جو سب انسانوں میں سے سب نبیوں میں سے افضل ترین اور اشرف ترین اور سردار انبیاء ہے، اس کو دھمکی آمیز لہجے میں یہ بتا رہا ہے کہ علی کے بارے میں جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے وہ پہنچا دو۔ اتنی عظمت ہے اس دن کی، اس پیغام کی، جو غدیر کے میدان میں رسول اکرم نے 3 دن اپنے اصحاب کو، حاجیوں کو جو مکہ سے کعبۃ اللہ سے حج کر کے آئے تھے ان کے لیے قیام کیا ہے خم غدیر میں، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا ہے، جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا ہے۔ اتنا بڑا اہتمام رسول خدا نے کیا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف سے رسول خدا کو حکم تھا کہ اس دن پر یہ اہتمام کرو اور میری طرف سے یہ پیغام اپنی امت تک بلکہ آنے والی نسلوں تک پہنچا دو کہ علی تمہارا خلیفہ ہے اور تمہارا جانشین ہے اور میرے بعد یعنی رسول کے بعد تمہارا امام ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے بھی اپنی ایک حدیث میں فرمایا جو مولا نے ابی نصر البزنتی کو فرمائی تھی کہ غدیر کے دن کی فضیلت اور عظمت کے عنوان سے کہ غدیر کے دن کی کتنی عظمت ہے، اور اگرچہ یہ یعنی ایک عمل بھی ہے غدیر کے دن کے انسان جہاں کہیں بھی ہو، جو کہ مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا اینما کنت یوم الغدیر، کہ غدیر کے دن تم جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، فاحذر یوم الغدیر عند امیر المومنین، کہ امیر المومنین کے پاس جاؤ، مولا کی ذریعے کے پاس جاؤ، مولا کی زیارت کرو۔ فإن اللہ تبارک و تعالی یغفر لکل مؤمن و مؤمنۃ و مسلم و مسلمۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہر مومن اور ہر مومنہ اور ہر مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ ان کے 60 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْتِقْ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے، کہ آپ نے یہ حدیث اور یہ روایت سنی ہوگی کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کتنے بندوں کو، گناہ گار عاصیوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ اسی طرف امام رضا علیہ السلام اشارہ کر کے فرماتے ہیں وَيَعْتِقْ مِنَ النَّارِ ضِعْفَ مَا عَتَقَ فی شہر رمضان و لیلۃ القدر و لیلۃ الفطر، کہ اللہ تعالیٰ یوم غدیر کے دن یعنی عید غدیر کے دن اتنے گناہ گار اور اتنے عاصی بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے جتنے رمضان میں اور لیلۃ القدر میں اور لیلۃ العید میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دیتا ہے جتنوں کو، یعنی اس کے ڈبل، ضعف کا معنی ہے ڈبل، یعنی جتنے رمضان میں اور عید الفطر کی رات اور لیلۃ القدر کی رات جتنے بندوں کو جہنم سے آگ سے نجات دیتا ہے، اس سے ڈبل میں عید غدیر کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔